یہ ہے وقت میڈیا۔ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ایسا کہ جس کی ٹیس آج تک میرے سینے میں موجود ہے۔ میں ایک مرتبہ کلکتے شہر گیا ہوا تھا، پروگرام چل رہے تھے۔ کلکتے کی ایک بڑی مشہور مسجد میں عشاء کے بعد پروگرام تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ ایک صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے، سفید داڑھی، بالکل عمر دراز آدمی۔ پروگرام کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس میں میرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے چلو اور میرے گھر بیٹھ جاؤ، میں چائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جناب مجھے دوسری جگہ جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ مصر ہو گئے کہ نہیں چلو چلو چلو۔ خیر ہم چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یو پی کے مشہور شہر میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا پھر کلکتے میں کیوں ہو؟ کہنے لگے کاروباری لحاظ سے میں کلکتے میں ہوں، میرا یہاں کاروبار ہے اور آج کل کاروبار بالکل ٹھپ ہے، دعا کرو اللہ میرا کام کسی طرح چلا دے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دعا کروں گا، لیکن ایک عمل ہے جو آپ آج سے شروع کر دیجئے، مجھے یقین ہے اللہ کاروباری الجھن کو دور کر دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 29ویں پارے میں ایک صفحے کی ایک سورت ہے، سورہ مزمل، آپ صبح شام اس کو پڑھ کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی کاروباری الجھنوں کو دور فرما دے گا۔ وہ چپ ہو گئے، چائے وائے پی کے ہم اٹھ گئے، نیچے آ کے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ صاحب پھر آئے اور میرے کان میں کہنے لگے کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریو۔ میں نے کہا بھائی میں دعا تو کروں گا، لیکن جو میں نے پڑھنے کو بتایا آج سے شروع کر دو۔ جب میں نے دوبارہ کہا تو وہ آدمی اور قریب آیا اور بالکل میرے کان سے منہ لگا کے کہنے لگا مولوی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرے سینے کو دھکا لگا، دل کو دکھ محسوس ہوا اور میں سوچنے لگا یہ انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے پیر قبر میں لٹک گئے، لیکن آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ کسی ایک شخص کا حال نہیں ہے، آج امت کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ نہ جوانوں کو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ بوڑھوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ مردوں کو قرآن سے کوئی رغبت ہے اور نہ عورتوں کو قرآن کریم سے کوئی دلچسپی ہے۔ جب ہمیں اور تمہیں اللہ کے کلام سے دلچسپی نہیں تو اللہ کو ہماری کیا غرض پڑی ہے؟ وہ تو اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا بے نیاز ہوں، تم میرے محتاج ہو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تم نہیں پڑھتے نہ پڑھو، میں اپنا کلام کسی اور سے پڑھوا لوں گا۔ تم میرے دین پر نہیں چلتے مت چلو، میں کسی اور پر اپنے دین کو چلنے کے لیے کسی اور کو پیدا کر لوں گا، مجھے تم۔ تو دوستو یہ ہیں حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند اتر پردیش کے۔ اپنی زندگی کا یہ واقعہ انہوں نے سنایا، مسلمانوں آپ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، حضرت والا نے جو بیان اس جلسے میں اپنا دیا ہے اس کی ایک ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے اور غور سے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی وہ بھی آپ سنیے، کیونکہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ سبھی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جی ہاں دوستو، قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اور کیا کہا حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب نے یہ جانیے، لیکن صرف 2 منٹ رک جائیے اور یہ جان لیجئے پروگرام کہاں ہوا، کس نے منعقد کیا۔ کہ 5 گھنٹے کا جلسہ کروانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، بڑی محنت سے لوگ منعقد کرتے ہیں جلسہ۔ تو جان لیجئے پروگرام کس نے آرگنائز کیا۔ 2 منٹ رکیے۔ یہ ہے وقت میڈیا۔
آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے بوجھوا گاؤں میں، جہاں 23 نومبر 2017 کو مدرسہ ہدایت الاسلام نے اپنا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی رہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز ڈنکے کی چوٹ پر اٹھانے والے گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار شیر ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند اتر پردیش، اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب کی آمد سے اس جلسے میں 4 چاند لگ گئے۔ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے سرپرست ہیں مرد مجاہد، غریبوں کے مسیحا جناب حافظ شبیر احمد صاحب، جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آپ کو بتا دیں، انہوں نے بڑی قربانی دے کر بوجھوا پرتاپ گڑھ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی بنیاد ڈالی، اور آج اس جلسے میں 13 حفاظ کرام کی دستار بندی اس بات کی شاہد ہے کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ اور اس کے اطراف میں دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اس جلسے کی صدارت فرمائی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب نے۔ اس جلسے کے کنوینر رہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، جو مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے محتمم کا رول بھی بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں، آپ کو بتا دیں کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے نائب محتمم ہیں جناب حافظ بادشاہ خان، ناظم ہیں جناب حاجی خورشید احمد خان، اور نائب ناظم ہیں جناب حافظ روشن خان، اور انتظامیہ کمیٹی میں حضرت مولانا عین الحسن صاحب، جناب حاجی مستقیم صاحب، جناب محمد رمضان ایڈوکیٹ صاحب، اور جناب حافظ محمد ازہد صاحب، اور حضرت مولانا وکیل احمد صاحب کے نام شامل ہیں۔ میں تیری روح میں ہوں، جان میں ہوں، قرآن ہم سے فریاد کرتا ہے مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح میں ہوں، جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ حاضرین محترم، ہمارے اس دیار کی، ہماری اور آپ کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اتر پردیش جمعیت علماء کے صدر محترم، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور آواز حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں اہل پرتاپ گڑھ کی طرف سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ میرے گلشن میں آمد آپ کی ابر بہاری ہے، لبوں پہ غنچہ و گل کے تیرا ہی نام جاری ہے۔ اب آپ ہیں، حضرت والا ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے مستقبل کے لیے بہترین شکل پیدا فرمائے، حضرت والا کی رہنمائی ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ کتنی دیر ہونا ہے؟ پوچھ لیجیے، بولے عبداللہ کہاں ہے؟ فون کیجیے گا۔ مولانا عبداللہ صاحب اگر قریب میں ہو تو اسٹیج پر آ جائیں۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ بڑا بابرکت اور خیرات و برکات سے بھرپور جلسہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس جلسے کو قرآن کریم سے ایک طرح کی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کا کلام بڑا معزز ہے، بابرکت کلام ہے، اس کلام سے جس چیز کا رشتہ جڑ جائے گا وہ بھی معزز اور بابرکت ہو جائے گی۔ ہم جس پروگرام میں بیٹھے ہیں، جس جلسے میں بیٹھے ہیں، یہ جلسہ دستار بندی ہے۔ دستار کن کے سروں پر بندھے گی؟ جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، انہی کے سروں پر دستار بندھنی ہے۔ اس جلسے کو قرآن سے نسبت ہے، اس لیے اس میں بیٹھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، کہنا بھی عبادت، اور پھر عمل کا جذبہ لے کر اٹھنا بھی کامیابی کا انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے۔ اتنی پریشانیاں اور آفتیں ہیں اس امت کو گھیرے ہوئے کہ اگر مسلمان کے علاوہ کسی اور قوم پر یہ آفتیں پڑتی تو شاید اس کا وجود مٹ چکا ہوتا، مگر اسلام اور مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ مصیبتیں جھیلتا رہے گا مگر آگے بڑھتا رہے گا، مصیبتیں جھیلتا رہے گا اور کامیابی کے راستوں کو تلاش کرتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج امت دو راہ پر کھڑی ہے، جائے تو کدھر جائے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ دیا تھا، اس نسخے کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آؤ آج ہم اس بابرکت محفل میں جمع ہیں، ہم اللہ کے نبی کے اس نسخے کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ پھر دنیا کو آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔
کون سا نسخہ ہے وہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی، فرمایا اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج اور عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کی ہی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، عزت کسے ملے گی؟ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے رشتے کو اللہ کے کلام سے مضبوط کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی کامیابیاں اس کے قدموں کو چومیں گی۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا میرے دوستوں، اس کو ذلت و ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ آج امت کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹ چکا ہے۔ جو قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنے میں ناکام رہے، بتاؤ وہ اللہ سے محبت کرنے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان کے ہر گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا تو ملے گا، لیکن اس پر گرد کی تہیں جمتی رہتی ہیں، سال بھر ہمیں اٹھا کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم قرآن کو رکھ کر کے اس سے برکت حاصل کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اس سے برکت حاصل کی جائے، صرف اس کو گھروں میں طاق میں سجا کر کے رکھا جائے یا جب اس پر نظر پڑے تو بوسہ دے کے سینے سے لگا لیا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا، اللہ نے اپنی کتاب تو اس لیے نازل کی کہ اس کے بندے اسے پڑھ کر کے اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، کھیتی باڑی کا ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے گپے ہانکنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ملتا 24 گھنٹے میں تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ امت کا حال ہے، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ بربادیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گی؟ تباہیاں ہمارے گھروں کا راستہ نہیں دیکھیں گی تو اور کیا ہوگا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج امت مسلمہ قرآن سے کتنی دور ہو گئی ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ایسا کہ جس کی ٹیس آج تک میرے سینے میں موجود ہے۔ میں ایک مرتبہ کلکتے شہر گیا ہوا تھا، پروگرام چل رہے تھے۔ کلکتے کی ایک بڑی مشہور مسجد میں عشاء کے بعد پروگرام تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ ایک صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے، سفید داڑھی، بالکل عمر دراز آدمی۔ پروگرام کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس میں میرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے چلو اور میرے گھر بیٹھ جاؤ، میں چائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جناب مجھے دوسری جگہ جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ مصر ہو گئے کہ نہیں چلو چلو چلو۔ خیر ہم چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یو پی کے مشہور شہر میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا پھر کلکتے میں کیوں ہو؟ کہنے لگے کاروباری لحاظ سے میں کلکتے میں ہوں، میرا یہاں کاروبار ہے اور آج کل کاروبار بالکل ٹھپ ہے، دعا کرو اللہ میرا کام کسی طرح چلا دے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دعا کروں گا، لیکن ایک عمل ہے جو آپ آج سے شروع کر دیجئے، مجھے یقین ہے اللہ کاروباری الجھن کو دور کر دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 29ویں پارے میں ایک صفحے کی ایک سورت ہے، سورہ مزمل، آپ صبح شام اس کو پڑھ کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی کاروباری الجھنوں کو دور فرما دے گا۔ وہ چپ ہو گئے، چائے وائے پی کے ہم اٹھ گئے، نیچے آ کے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ صاحب پھر آئے اور میرے کان میں کہنے لگے کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریو۔ میں نے کہا بھائی میں دعا تو کروں گا، لیکن جو میں نے پڑھنے کو بتایا ہے آج سے شروع کر دو۔ جب میں نے دوبارہ کہا
تو وہ آدمی اور قریب آیا اور بالکل میرے کان سے منہ لگا کے کہنے لگا مولوی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں. میرے سینے کو دھکا لگا, دل کو دکھ محسوس ہوا اور میں سوچنے لگا یہ انسان بوڑھا ہو گیا, اس کے پیر قبر میں لٹک گئے, لیکن آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے, قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے دوستو یہ کسی ایک شخص کا حال نہیں ہے, آج امت کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. نہ جوانوں کو قرآن سے کوئی تعلق ہے, نہ بوڑھوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے, نہ مردوں کو قرآن سے کوئی رغبت ہے اور نہ عورتوں کو قرآن کریم سے کوئی دلچسپی ہے. جب ہمیں اور تمہیں اللہ کے کلام سے دلچسپی نہیں تو اللہ کو ہماری کیا غرض پڑی ہے؟ وہ تو اعلان کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ کہتا ہے میں بڑا بے نیاز ہوں, تم میرے محتاج ہو, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تم نہیں پڑھتے نہ پڑھو, میں اپنا کلام کسی اور سے پڑھوا لوں گا. تم میرے دین پر نہیں چلتے مت چلو, میں کسی اور پر اپنے دین کو چلنے کے لیے کسی اور کو پیدا کر لوں گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. میرے دوستو آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور پریشانیوں پر پریشانیاں جھیل رہا ہے, مگر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کو تیار نہیں. یاد رکھو خدا سے رشتہ مضبوط اسی کا ہوگا جس کا رشتہ اس کے کلام سے مضبوط ہوگا, اور جس کا رشتہ قرآن سے کمزور ہے اس کا رشتہ خدا سے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا. جگہ جگہ میرا جانا ہوتا ہے, دیکھو امت کا حال کیا ہے, سوچ کتنی خراب ہو گئی ہے. میں معلوم کرتا ہوں کہ بھئی قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ہوتی ہے مسجد میں, کسی میں اکثر میں نہیں ہوتی, اور جس میں ہوتی ہے اس کا حال کیا ہے؟ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تفسیر ہوتی ہے, لیکن حال یہ ہے کہ اگر نمازی مسجد میں 50 ہیں تو تفسیر میں بیٹھنے والے 5 سے زائد نہیں ہوا کرتے. یہ اللہ کے کلام سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے ہیں, اور پھر خدا کی رحمت کو مانگتے ہیں. ارے رحمت کا ذریعہ تو قرآن ہے, مغفرت کا ذریعہ تو قرآن ہے, اللہ رب العزت کے طرف سے معافی اور عفو و درگزر کے فیصلے کا ذریعہ تو قرآن ہے. ہم نے ذریعہ ہی چھوڑ دیا تو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, آؤ ہم طے کریں, ایک ایک بات طے کرتے چلیں. آؤ پہلی بات یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک روز آنا قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جس کو جتنا موقع ملے, ایک پارہ پڑھ سکو ایک پڑھو, آدھا پڑھ سکتے ہو آدھا پڑھو, پاؤ پڑھ سکتے ہو پاؤ پڑھو, لیکن قرآن سے رشتہ تو جوڑو اپنا. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے دوستو قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے, صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے, عمل کا جذبہ اور عمل کی دعوت دینے والی کتاب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کس طرح کے احکامات دیے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 4 نصیحتوں کو ذکر کیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان باتوں کو نقل کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. میرے دوستو ایک صاحب گزرے ہیں حضرت لقمان, آپ نے بھی نام سنا ہوگا ان کا. محدثین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے ولی تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے نبی تھے. اللہ رب العزت نے انہیں ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی, وہ حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے.
لوگ دور دراز سے ان کی مجلس میں آ کے شریک ہوتے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی باتوں میں بڑا اثر رکھا تھا۔ حضرت لقمان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی۔ وہ نصیحتیں کیسی تھیں؟ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے اپنے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو جوں کا تو قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو قرآن میں ذکر کر کے زندہ جاوید فرما دیا۔ ان نصیحت، وہ پورا ایک رکوع ہے، سورہ لقمان پوری ایک سورت ہے، سورت میں ایک رکوع ہے جس میں مختلف نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے میں نے صرف 2 آیتیں پڑھی جس میں 4 نصیحتیں ہیں، اور میرے دوستو وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا ہوگا تو قرآن کی انہی نصیحتوں سے پیدا ہوگا۔ کیا نصیحت ہے؟ دیکھو ان 4 میں سے پہلی نصیحت، حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها اللہ۔ فرماتے اے میرے بیٹے میری ایک نصیحت پلو سے باندھ لے۔ اے ابا کیا نصیحت ہے؟ فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ کہ اگر تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چھوٹا عمل کیا، وہ کتنا چھوٹا تھا؟ رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا عمل تھا، اور وہ رائی کا دانہ سامنے نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے رائی کے دانے کے برابر، اور وہ رائی کا دانہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے یا آسمان کے کسی گوشے میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یاد رکھ میرے بیٹے، اس چھوٹے سے عمل کو جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تیرے سامنے پیش فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کر، یہ سوچ کے کر کہ آج جو کر رہا ہے کل تجھ کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اگر تو آنکھ سے کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر زبان سے کچھ بولتا ہے تو یہ سوچ کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو یہ سوچ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر پیروں سے کہیں جاتا ہے تو یہ سوچ کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، اگر انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لے کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے گا۔ اور اگر وہ جانور جیسی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ یوم آخرت کی فکر ہے، نہ موت اور قبر کی فکر ہے، نہ میدان محشر کی فکر ہے، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج مسلمان بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، اس کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں، اس کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر بھی گناہ کر رہے ہیں، اور وہ بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف ہی اس کے دل سے نکل گیا۔ حالانکہ یاد رکھو انسان جو کچھ کرتا ہے نام اعمال میں ہر چیز درج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔
انسان اپنا نام اعمال پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. انسان جب نام اعمال دیکھے گا تو تھر تھر کانپے گا ڈر کے مارے اور کہے گا یہ عجیب و غریب کتاب ہے، میرا کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ لکھ دیا گیا. فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. جو آدمی اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ مجھے کل اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اسے ملے گا کیا؟ دیکھو قرآن میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ کل میدان محشر میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کا سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں کہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا. یاد رکھو، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے اچھلتا اور کودتا پورے میدان محشر کے چکر لگائے گا اور ہر ایک کو دکھائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو پڑھو میرا نام اعمال. میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین جائیداد ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس گھوڑا اور گاڑیاں ہوں. کامیاب تو وہ ہے کہ جس کا نام اعمال کل قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے. اللہ فرماتا ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ پورے میدان محشر کا چکر لگائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میرے رب نے میرے ساتھ کتنا خیر کا فیصلہ کیا. اور پھر میدان محشر میں کھڑے ہو کے تقریر کرے گا. کیا تقریر کرے گا؟ وہ سننے کی چیز ہے. کہے گا دیکھو آج اللہ نے نام اعمال مجھ کو سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، اے لوگوں تمہیں پتا ہے یہ سیدھے ہاتھ میں مجھے کیوں ملا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا کہ میں دنیا کی زندگی میں اس بات پر یقین رکھتا تھا اور میں نے پوری زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری ہے کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا. جو اللہ کے سامنے حساب کے خوف سے دنیا کی زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت میدان محشر کی ذلتوں ناکامیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا. میرے دوستو، سیدھے ہاتھ میں جس کو مل گیا نام اعمال اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیۃ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے دوستو، اس کے برخلاف وہ شخص جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے. جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ تو ناکام ہے.
فیل ہو گیا وہ اور فیل ہونے والا شخص اپنا نام اپنا رزلٹ اور نتیجہ کسی کو دکھاتا نہیں، یہ بھی نہیں دکھائے گا، لپیٹ کے رکھ لے گا، کسی کو دکھائے گا نہیں، اور یہ کہے گا کہ کاش یہ نام اعمال مجھ کو ملتا ہی نہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ دیکھو آج نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، پتہ ہے کیوں ملا ہے؟ خود ہی کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یہ نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے اس لیے کہ میں نے دنیا کی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زندگی کو سدھارو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی راہ پر چلو، ورنہ میدان محشر میں ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور بھاگنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان کو جمع کیا جائے گا اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا بھائی دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آیا؟ تو نے بڑے پاپ کر رکھے ہیں، دیکھ نام اعمال تیرا سیاہ ہے۔ وہ کہے گا جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا اور کہے گا اے اللہ میں تو بڑا پاک و پوتر ہوں، یہ نام اعمال کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی زبان پر ہم کچھ دیر کے لیے تالا ڈال دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، ہم ان کے زبانوں پر تالا ڈالیں گے، پھر ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے کون کون سی پکچریں انہوں نے دیکھی ہیں، ان کے کان بولیں گے کہ کانوں سے کون کون سے گانے سنے ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک روح ان کے خلاف گواہی دے گا۔ بتاؤ بھاگ کے جائے گا انسان تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اس لیے اپنے بیٹے کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ دنیا کی زندگی گزار تو اس یقین کے ساتھ گزار کہ یہاں جو کچھ کرے گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اچھائی کا کام کرے گا تو اللہ تجھ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو خدا تیری پکڑ کرے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ۔ میرے دوستو یہ معمولی نصیحت نہیں ہے، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری دوسری نصیحت یاد رکھ، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تیرے جسم میں جان اور بدن میں روح ہو اس وقت تک روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر۔ جو پابندی سے نماز ادا کرتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عافیت نصیب فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرمائے گا۔ مسلمانوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں نماز سے جس قدر کھلواڑ آج ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ یا تو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں، اور اگر پڑھتا ہے محلے والے بھی سمجھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، گھر والے بھی سمجھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والوں میں سے 80% کیسے ہیں؟ ان سے پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ جی روز پڑھتے ہیں۔ روز پڑھتے ہو؟ جی روز پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ تو بتا کہ روزانہ کتنی پڑھتا ہے؟ تب پول کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے کبھی 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی 2 پڑھی 3 چھوڑی، کبھی فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کبھی عشاء کا موقع نہیں ملا۔ یاد رکھو جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی، یا 3 پڑھی 2 چھوڑی، یا صرف جمعے کی پڑھی، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی، اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نماز پڑھیں اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے، لیکن ہر ایک کے لیے بھاری نہیں ہے۔
کس کے لیے آسان ہے کس کے لیے بھاری ہے؟ دیکھو قرآن کا انداز کیا کہتا ہے رب ذوالجلال، فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنا بڑا بھاری کام ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں یہ یقین بیٹھا ہوا ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے مل کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اور دیکھو اسے ٹالو مت، یہ مت سوچو کہ عمر بڑھے گی تو نماز پڑھنی شروع کر دیں گے، کل سے شروع کر دیں گے، پرسوں سے شروع کر دیں گے، اگلے مہینے سے۔ ارے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کل صبح کا سورج دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت تیار رہے۔ اللہ رب العزت سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ جب تک جسم میں جان ہے اور بدن میں روح ہے انشاءاللہ روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، صحت مند ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، گھر پہ ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے۔ پھر دیکھو مصیبتوں کے بادل کیسے چھٹتے ہیں اور کامیابیاں تمہارے قدموں کو کیسے چومتی ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے دنیا میں جب بھی کوئی کام کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسری نصیحت یہ کہ اے بیٹے جب تک جسم میں جان ہے بدن میں روح ہے روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر۔ اور تیسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ اے میرے بیٹے میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ جو جلسے میں شریک ہو کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر جماعت میں جا کر مدرسے میں داخلہ لے کر جو دین کی باتیں تو سیکھ رہا ہے اس کو اپنے تک مت رکھ بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کر۔ اگر دین کی باتیں تو نے سیکھ کر کے دوسروں کو پہنچائی تو تجھے کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی خیر کی بات دین کی بات دوسروں تک پہنچائی اور اس سے سن کر کے کوئی اس خیر کی بات پر عمل کرے گا تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب خیر کی بات اس تک پہنچانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو تجھے گھر بیٹھے اجر و ثواب ملے گا، تو دین کو پھیلانے دین کی باتیں بتانے کی فکر کر اور شروعات اپنے گھر سے کر۔ آج ہم میں یہ بھول پیدا ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے۔ ہماری بیوی برٹ رہی ہے، بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بچے آوارہ گرد ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، دور دور جا رہے ہیں۔ کہاں؟ دعوت و تبلیغ کے کام میں دور جا۔ ارے اپنے گھر سے شروع کرو، سب سے بڑی ذمہ داری تو گھر والوں کی۔ آپ دین کا کام کرنے کے لیے کہیں بھی جاؤ کوئی منع نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو مت بھولو۔ اگر اپنی اولاد کو بھول گیا آدمی، اپنی بیوی بچوں کو بھول گیا تو کل خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کو بھی واضح فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔
اے لوگوں تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے میرے دوستو آؤ ہم یہ طے کریں کہ ہم جو باتیں سن رہے ہیں اور دین کی جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو پہنچانے کی فکر کریں گے اور اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کریں گے، اور پھر جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چوتھی اور آخری نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے میرے بیٹے ایک بات اور یاد رکھ، کیا کہتے ہیں دیکھ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں تو میری چوتھی نصیحت پر بھی عمل کر، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، خدا کا کوئی حکم تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے گھر میں ٹوٹ رہا ہے، تو خاموش بیٹھ کر کے تماشا مت دیکھ، بلکہ گناہ سے کو مٹانے کی کوشش کر اور گناہ گار کو گناہ سے روکنے کی جدوجہد کر۔ اگر تو چپ چاپ بیٹھے دیکھتا رہا اور تو نے گناہ گار کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھ گناہ گار تو مجرم ہوگا ہی، خدا کی نظروں میں تو بھی مجرم ہوگا اور خدا کی پکڑ سے تو بھی نہیں بچ سکے گا۔ کیوں؟ گناہ گار کو گناہ سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے، اور آج یہ گناہ امت میں پھیل گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں گناہ ہو رہا ہے، ہمارے جان پہچان والوں میں گناہ ہو رہا ہے، ہم چپ بیٹھے رہتے ہیں اور منہ بند کیے رہتے ہیں، کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ میں اس کو روکنے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی اس کمزوری سے واقف ہے، اس لیے ایک روایت میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو ہاتھ پکڑ کے اس کو پیچھے ڈھکیل سکتا ہے تو خاموش مت رہ، ہاتھ پکڑ کے اس کو دھکا دے اور گناہ سے اس کو دور کر دے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے ڈھکیل دے تو رک کر کے کم سے کم اپنی زبان سے ہی یہ کہہ دے کہ تم جو کر رہے ہو یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک، اور اگر تو اتنا کمزور ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے تو آقا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں گناہ کو جب دیکھ تو اپنے دل میں اس بات کا عزم کر کہ اے اللہ جب تو مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا، اور اگر تو نے دل میں اس بات کا خیال بھی نہ آنے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ تھا کہ تو دل سے اس کو مٹانے کی فکر کر، لیکن تیرے دل میں بھی اس کی نفرت نہیں آئی، مٹانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نام کی کوئی چیز تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہو کیا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوتا ہے مگر ہم نہیں روکتے۔ گاؤں میں گناہ ہو رہا ہے، محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ہم چپ چاپ گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے ہمیں کچھ کہہ دے، گالی دے دے، دھکا دے دے، برا کہہ دے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، لہذا جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، اپنی عزت بچاؤ۔ گویا ہم اپنی عزت کو بچانے کی فکر میں گناہ کو پروان چڑھنے دیتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، تمہارے بزرگوں نے تو اس دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے، تم اپنی عزت کی فکر کر رہے ہو، حالانکہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، دین باقی رہے گا تو تمہاری عزت بھی باقی رہے گی، اور اگر دین داؤں پر لگے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دلا سکتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام
آج ختم ہو رہا ہے اور خود مسلمان گناہوں کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ گردن جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں نہیں، گناہگار کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ اور آگے کیا کہتے ہیں بیٹے سے؟ کہتے ہیں اے بیٹے، اچھی باتیں بتانے میں تیرا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، ہاں گناہ سے روکنے میں ٹکراؤ ہوگا۔ تجھے گالیاں بھی مل سکتی ہیں، تجھے دھکے بھی مل سکتے ہیں، تیرے ساتھ بدسلوکی بھی ہو سکتی ہے، اس وقت تیرا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، برائیوں سے روک، اور اس راستے میں جو کٹھنائیاں سامنے آئیں، جو پریشانیاں سامنے آئیں، اس کا پلٹ کے جواب مت دینا، بلکہ اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ تجھے دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، جلسے میں آ کے بیٹھ جانا تو بہت آسان ہے، آپ بھی آ کے بیٹھ گئے اور جلسہ قرآن کریم کی نسبت سے ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو جو باتیں یہاں سنی جا رہی ہیں اس کو دوسرے کان سے نکال مت دینا، جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اس کو سنی انسنی کر مت دینا، ورنہ ہوگا کیا؟ میں کہا کرتا ہوں جو جلسے میں آ گیا وہ پھنس گیا۔ اب جلسے میں آنے کے بعد سنی ہوئی بات کو بھلا نہیں سکتا، وہ پھنس گیا۔ جو سنا ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دیکھو 4 نصیحتیں آ گئی آپ کے سامنے، اور جو آپ نے سنا ہے دل و دماغ میں بٹھاؤ اور طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگر نہیں کرو گے تب کیا ہوگا؟ ایک آیت سنا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اگر نہیں کرو گے تب کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کے سامنے میری باتوں کو پیش کیا جائے اور وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے پیٹھ دکھا کر کے آگے بڑھ جائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے چہروں سے داڑھیاں منڈوا رکھی ہیں وہ بھی سن لیں کہ کل صبح کو اگر اٹھنے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اپنی داڑھی پر ریزر پھیرا تو یاد رکھو آج اگر داڑھی منڈا کر کے نالی میں بہاؤ گے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہی پڑے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے آئے ہیں کہ ہر کام اگر تو سنتوں کو پیروں تلے روند رہا ہے تو سن کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں یہ باتیں بتا چکا ہوں، اب سنو اس کا انجام۔ جو ان باتوں کو سنے ایک کان سے اور نکال دے دوسرے کان سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ایسے شخص کو 2 طرح کے عذاب میں گرفتار کروں گا، ایک عذاب اس کو دنیا میں ہوگا اور دوسرا عذاب اس کو قیامت کے دن ہوگا۔ اے اللہ دنیا میں کیا عذاب ہوگا؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری باتوں کو سن کر کے اور پیٹھ دکھا کر کے آگے بڑھ جائے گا میں اس کو پہلا عذاب یہ دوں گا کہ میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لوں گا۔ اس کے پاس زمینیں بھی ہوں گی، اس کے پاس گھر بھی ہوں گے، اس کے پاس پیسے اور مال و دولت بھی ہوگا، لیکن نہیں ہوگا تو چین و سکون نہیں ہوگا۔ اور چین و سکون ایسی چیز نہیں ہے جو دکان سے خرید کر کے لی آئی جائے، جو پیسے سے حاصل کر لی جائے۔ چین و سکون تو اللہ کی یاد ہی میں مل سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے ہی میں دل کو چین و سکون کی دولت میسر آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت پہلا عذاب ذکر کرتا ہے اس شخص کا جو دین کی باتوں کو سنے پھر بھلا دے کہ میں اس کے چین و سکون کو چھین لوں گا، اور دوسرا عذاب تو بڑا بھیانک ہے۔ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جب میں اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا،
اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، وہ گرتا پڑتا، سہارے لیتا، ٹٹولتا ہوا کسی طرح رب ذوالجلال کی خدمت میں پہنچے گا اور سوال کرے گا۔ اللہ اس کے سوال کو بھی ذکر کرتا ہے اور اپنے جواب کو بھی ذکر کرتا ہے۔ کیا سوال کرے گا؟ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے رب ذوالجلال، میں جب دنیا میں تھا تو میری آنکھیں تھیں، روشن تھی، میں ان سے ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، اے خدا آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ اس کا جواب بھی دے گا، اور کیا دے گا؟ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى۔ اللہ کہے گا تیری آنکھیں روشن تھیں، یقیناً تجھے دنیا میں ہر چیز نظر آ رہی تھی، لیکن تیرے سامنے میری باتیں پیش کی گئیں، میری تعلیمات پیش کی گئیں، میرے احکامات پیش کیے گئے، لیکن تو نے سنی انسنی کر دی۔ یاد رکھ کل تو نے دنیا میں میری باتوں کو بھلا دیا، آج میں تجھ کو بھلا دیتا۔ میرے دوستو، میدان محشر میں قیامت کے دن اگر اللہ بھلا دے تو بتاؤ وہ کون سا در ہوگا جہاں جا کر انسان رحم و کرم کی بھیک مانگے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو بات سنی ہے اور انشاءاللہ آگے سنو گے، اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میں 5 منٹ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے ملک میں حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں دیش کو نفرت کی سیاست کی آگ میں جھونکنا چاہتی ہیں اور ہندو اور مسلم کو آپس میں ٹکرا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ملک میں نفرت کی سیاست پروان چڑھے گی اور فسادات اور جھگڑے ہوں گے تو بتاؤ اس میں دیش کا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، نقصان ہے دیش کا۔ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، دیش کے ہر فرد کا نقصان ہے، ہر فرد کا۔ اور ہمیں اس دیش سے پیار ہے۔ بے شک ہمارے بزرگوں کہ خون کی مہک اس دیش کی مٹی میں ملی ہوئی ہے۔ بے شک ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کی نتیجے میں دیش کو آزادی ملی ہے۔ یہاں ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، ہماری دینی تحریکات اور جماعتیں ہیں۔ ہمیں اس دیش سے پیار ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، پلتے اور پھولتے ہیں، یہاں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہم اس دیش کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ بے شک آج دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے ملک میں موجود اقلیت اور اکثریت میں مذہبی بنیاد پر نفرت کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نفرت کے سوداگر اس دیش کے وفادار نہیں، دیش کے غدار ہیں۔ ہمیں ان غداروں کے مقابلے پر آ کر دیش کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ اگر دیش بچے گا تو ہم بھی بچیں گے، اور اگر دیش برباد ہوا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ مجھے بتاؤ کہ دیش کو بچانے کے لیے میدان میں آنے کو تیار ہو؟ انشاءاللہ بے شک۔ دیکھو ابھی آپ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں سنی ہیں، اس میں آخری نصیحت ہے وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، گناہوں سے روکو۔ یاد رکھو جس طرح شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جس طرح سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنے رب کو ناراض کرنا حرام اور گناہ ہے، اسی طرح کسی بے قصور پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کو ظلم کرنے سے روکیں، ورنہ حضرت لقمان کی اس نصیحت پر عمل کرنے والے ہم نہیں بن سکتے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں ظلم کر رہی ہیں، ہندوؤں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، اور اس دیش پر بھی۔ ہم بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا ارشد مدنی نے اعلان کیا ہے کہ 12 دسمبر کو
लखनऊ में हम फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान करेंगे कि ये देश चलेगा तो भाईचारे के साथ चलेगा, प्यारो मोहब्बत से चलेगा, अमन के पैगाम के साथ चलेगा, और जो नफरत को फैलाने वाले हैं हम उनको किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। बताओ मौलाना अरशद की आवाज में आवाज मिलाने को तैयार हो आप लोग? बेशक इंशाअल्लाह। यहाँ बैठ करके कि लखनऊ पहुंच करके? याद रखो मुसलमानों, जो इस वक्त नफरत के सौदागर बने हुए हैं वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करना चाहते हैं। मुसलमानों अहद करो कि हम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह मुसलमान रहेंगे, और इंशाअल्लाह इस्लाम पर ही हमारी मौत आएगी, और हम अपने ही ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपनी नस्लों के ईमान की भी हिफाजत करेंगे। इसलिए फिरका परस्तों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि 12 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले प्रोग्राम में यहां से कितने लोग जा सकते हैं? पूरा इलाका इंशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हैं सब जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो ये दीन का काम है, ये दीन ने हमें सिखाया है कि जालिम को जालिम कहो, दीन ने हमको सिखाया है कि मजलूम की हिमायत के लिए सामने आओ। जिस तरह नमाज पढ़ना दीन, जिस तरह रोजा रखना दीन, जिस तरह कुरान पढ़ना दीन, इसी तरह इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले के लिए मैदान में आना भी दीन का काम है। मेरे दोस्तों और साथियों, आप निकलोगे, अल्लाह आपको हर कदम पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कहने और आपके सुनने को कबूल फरमाए, और फिर हम सब के लिए अमल की राहों को आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, इस देश की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, इत्तेहाद में मुल्क की क़ुव्वत है दोस्तों, भारत को एकता की ज़रूरत है दोस्तों, भारत को आज भारतीय मुसलमान और यहाँ की आवाम को आज रहनुमाई की ज़रूरत है। मैं इस स्टेज पर बैठे हुए इल्म व अमल के नजूम और सितारों में से हर एक के लिए तमन्ना रखता हूँ कि हर एक को दावत स्टेज दूँ, मगर वक्त की तंग दामानी इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए तमाम उलमा के सरपरस्त अगर आप और दीनी जलसे देखना चाहते हैं, मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं, या और पॉलिटिकल प्रोग्राम या कुछ और वीडियो, तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है www.youtube.com/c/वक्त मीडिया। और आप चाहते हैं कि आपके दीनी जलसे हों, मुशायरे हों, कवि सम्मेलन हों, जो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हों किसी भी शहर में, तो आप हमारी टीम को बुलवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। अब अपने दोस्त शफीक खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।